2024 کا اب تک کا سب سے بڑا اسکینڈل، گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم 4 رکنی کمیٹی کا طویل اجلاس۔ کمیٹی کی جانب سے سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی سے پوچھ گچھ۔ کمیٹی نے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ سابق نگراں وفاقی وزراء شمشاد اختر، گوہر اعجاز سے بھی تحقیقات ہوں گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بھی معاملے کی انکوائری کی جائے گی۔ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے نگراں وفاقی کابینہ ارکان کا گندم درآمد کے معاملے پر اہم کردار ہے، ان سے انکوائری کے بغیر رپورٹ نامکمل ہوگی۔ کمیٹی نے کسٹم، کراچی پورٹ اور ایف بی آر کے متعلقہ افسران سے تفتیش مکمل کر لی۔ گندم اسکینڈل پر نون لیگ کے قائد ان ایکشن، نواز شریف نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا لیا۔ وزیر اعظم کی سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل سے ملاقات۔ نگراں حکومت میں گندم کی درآمد کی ہر لحاظ سے مکمل شفاف تحقیقات کا حکم۔ دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ اتنے اخراجات ہونے کے باوجود ہم 2800 میں 3000 میں سیل کریں تو ہمارے اخراجات ہی بھی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ باردانہ نہیں مل رہا تو پھر گندم جڑی ہے جی وہ خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ یہ باردانہ من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ہم جیسے غریب آدمیوں کو نہیں دے رہے۔ گندم کا باردانہ کب ملے گا؟ پنجاب کے مختلف شہروں میں کسان گندم کی فصل کاٹ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہر گزرتے دن کسان مشتعل، کہتے ہیں منڈی میں آڑتی گندم کو کوڑیوں کے مول لگاتا ہے، مڈل مین سستے دام گندم بیچنے کا لالچ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں، ہڑپ کی جا چکے ہیں۔ یہ پرسوں مجھے بتایا اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹرائبونل ممبرز یا تو کام کریں یا گھر جائیں، محنت کریں گے تو ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر میں شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ بولے ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو اور وہ ایکشن نہ لے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ آڈیو لیکس تحقیقات کیس سے متعلق اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین پی ٹی اے اور پیمرا کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ پی ٹی اے، ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا کے جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج۔ درخواستیں دائر کرنے پر چاروں اداروں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چاروں اداروں نے درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ نان فائلر سے ٹیکس وصولی کھٹائی میں پڑ گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو آمنے سامنے آ گئے۔ پی ٹی اے نے 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نان فائلرز کو نئی سمز کے اجرا پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ قانونی طور پر پی ٹی اے سمز بلاک کرنے کا پابند نہیں، سمز بلاک کرنے سے متعلق طریقہ کار طے کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ، ریاست رٹ کمزور بنانے والوں کے خلاف ترمیمی قانون لانے کا فیصلہ۔ پی کا ترمیمی بل 2024 میں 10 سے زائد اہم ترامیم تیار کر لی گئیں۔ پی کا ترمیمی بل کے ذریعے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے ذریعے سرمایہ کاروں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سائبر فراڈ، سائبر بدماشی اور اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے، ریاست رٹ کمزور کرنے پر سخت سزائیں اور جرمانہ ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی گورنر پختونخوا، جاور خان مندوخیل گورنر بلوچستان، سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب ہوں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ارسال کردہ ناموں کی منظوری دے دی۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت گورنر صوبہ خیبر پختونخوا گورنر خیبر پختونخوا۔ فیصل کریم کنڈی نے گورنر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے فیصل کریم کنڈی سے حلف لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پختونخوا کا کہنا تھا اعتماد پر پیپلز پارٹی کی قیادت کا مشکور ہوں، صوبائی حکومت کو دعوت دیتا ہوں مل کر وفاق سے صوبے کا حق مانگیں، پوری کوشش ہوگی صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں،
پختونخوا کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان، اس سلسلے میں ہم آئے تھے 8 تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمینار سمجھیں، جس میں ہم جرنلسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں، دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، الخلفین کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ اتحاد برائے تحفظ آئین پاکستان کی احتجاجی تحریک میں تیزی۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن رہنماؤں کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شمولیت کی دعوت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اچکزئی بولے، آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا، ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، مینڈیٹ کسی کو ملا، حکومت میں کوئی اور ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر ہمارا اصولی اتفاق ہے۔ جماعت اسلامی اپوزیشن کے احتجاج میں شرکت کرے گی۔ جماعت اسلامی آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی، ہم مشاورت کریں گے اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے، تو ہم پوری بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کریں۔ سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے۔ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس وقت اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلاگ ہو، جس میں تمام تر اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے عدلیہ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہوں۔ سلیکٹیو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ملک میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدانوں سمیت قومی مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی کوششوں کو لا حاصل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں واقعے کی مذمت کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ، پاک فوج نے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے، آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے شال کوٹ میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، جوابی فائرنگ میں 1 دہشت گرد مارا گیا، دیگر 3 ساتھیوں نے ایک گھر میں پناہ لے لی۔ پولیس سے مقابلے میں باقی دہشت گرد بھی مارے گئے۔ لاڑکانہ میں شہری کے گھر پر مسلح افراد کی فائرنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ، ماں بچوں سمیت 5 افراد شدید زخمی، تشویشناک حالت میں چانڈکا اسپتال منتقل۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور کے علاقے سندر میں بیٹے نے باپ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق رنگیل پور گاؤں سندر میں محمد اکرام نے بیٹے کو ڈانٹا، جس پر اس نے فائرنگ کر دی۔ ملزم حسن موقع سے فرار ہو گیا۔ غزہ میں قابض فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، شجاعیہ، الظہور اور البریج کیمپ پر بمباری، نصیرات کیمپ، خان یونس، دیر البلا اور رفح میں بھی حملے۔ 24 گھنٹوں میں 26 فلسطینی شہید، شہادتوں کی کل تعداد 34,622 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے بھی قابض فوج پر جوابی وار، جنوبی لبنان سے حملے میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ مذاکرات کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں پولیس کی کارروائی، احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیے، 400 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک، ہیوسٹن، واشنگٹن کے ساتھ کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاج۔ برطانیہ کی نیو کیسل، برسٹل، لیڈز، شیفیلڈ شیلڈ سمیت متعدد جامعات میں مظاہرے۔ امریکی صدر نے جامعات میں احتجاج پر خاموشی توڑ دی، بولے احتجاج سب کا حق ہے مگر افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں۔ قومی ٹیم نے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھلاڑیوں کی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس۔ دونوں ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 10 مئی سے ہوگا۔ اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا ملائیشیا میں آغاز، پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ افتتاحی میچ میں میزبان ملائیشیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ میچ میں سفیان خان نے ہیٹ ٹرک بنائی، ذکریہ حیات اور ابو بکر محمود نے 1-1 گول اسکور کیا۔